مصطفیٰ تھا. میں پوچھتا ہوں ہر چیز کو اللہ پیدا کرتا ہے تو کہیں سے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کا وجود لیتا ہے, کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کا وجود لیتا ہے. مگر پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو, جب اللہ نے کن فیکن کہا تو جنت ہو گئی, زمین بھی ہو گیا, آسمان بھی ہو گئے, زمین بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گئی. مگر جب پیارے مصطفیٰ کے نور مبارکہ کو بنایا تو پھر اللہ نے کن کہہ کے نور نہیں بنایا, کن کہہ کے نور نہیں بنایا, نور کے صدقے میں کن کہہ کے پوری کائنات کو بنایا, نور کن کہہ کے نہیں بنایا. میں نے پوچھا جب کچھ نہیں تھا تو پھر یہ نور آیا کہاں سے؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ جنت سے لایا. میں کہوں گا یہ نور اس وقت آیا جب جنت بھی نہیں تھی, یہ نور اس وقت آیا جب زمین بھی نہیں تھی, یہ نور اس وقت آیا جب انسان بھی نہیں تھا. تو پھر نور آیا کہاں سے؟ بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا دوستو؟ میں بہت سنبھل کے جا رہا ہوں, مگر آپ ذرا ساتھ دیے تو جلدی جاتا ہوں. پیارے دوستو ذرا غور کرو, نور آیا کہاں سے؟ تو جواب ملا, خدا نے خود اپنا نور کا حصہ نکالا, نام محمد رکھ دیا. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله, وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا سبحان الله, شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز ضلع کھمم، ورنگل و محبوب آباد کے علماء اعظام، مشائخین اکرام، جامع مسجد کھمم کے صدر محترم، محبوب آباد کی بزرگ شخصیت حضرت مولانا عبدالقادر جیلانی افتخاری صاحب، اور مجاہد اہل سنت عالی جناب محترم المقام پرویز قادری صاحب، مالک پرویز آرٹس، و دیگر منتظمین جلسہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ رب العزت کے فضل سے، پیارے حبیب رحمت للعالمین کے صدقے و طفیل سے جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ایک میں کو ڈر ہو رہا، حضور ارشاد فرمائیں نماز میں پیروں کو زیادہ ڈسٹینس مت دو. نماز میں پیرا چیر کے کھڑے رہنے کا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ ڈسٹینس مت دو بولے سرکار. پوچھے یا رسول اللہ کیوں؟ شیطان گھس جاتا بولے بیچ میں سے. جتنا حضور نہیں بولے لوگاں اتنا چیر کے کھڑ رہے ہیں، عجیب لوگاں ہیں. تو میں یہاں ڈر رہا ہوں یہ گلی میں سے گھس گیا تو مصیبت بول کے، تو ذرا یہ گلی کو پیک کر لیں گے، تھوڑا تھوڑا ہٹ گئے تو بس ہے. آپ اٹھو مت، بس خالی ہٹ جاؤ بازو، بس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بس 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 ماشاءاللہ. اس کو دکھنا نہیں جگہ دکھی تو گھس جاتا انہیں بہت خطرناک ہے. کہیں سے بھی کام پہچاننے کی چکر میں رہتا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کی رحمت کے صدقے جائیں، آج بے انتہا خوشی ہو رہی ہے. مجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں کھمم میں بیٹھا ہوں یا حیدرآباد میں بیٹھا ہوں. کھمم میں بھی اتنے عاشقان رسول ہیں. بعض لوگ بولے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بعض لوگ بولے تھے مول صاحب کھمم میں بہت محنت ہو گئی بولے تھے. میرے کو دیکھے تو محسوس رہا کچھ بھی محنت نہیں کرے ان لوگ. نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے صدقے میں پورے کھمم کو اللہ سنیت پہ قائم و دائم فرمائے. ہر گھر میں عاشق رسول پیدا ہو اور اللہ اس علاقے کو سنیت کا مرکز بنا دے. ہماری مسجد میں فاتحہ سلام قیامت تک چلنے دے. سبحان اللہ. میں مسئلے حل کر لیتے ہوئے چل رہا ہوں، آپ لوگ ساتھ دیتے رہیے. سبحان اللہ. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جب آپ الحمدللہ اتنی محبت کے ساتھ جمع ہو چکے ہیں تو اب میں خطاب کا آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو میرے آقا کی عظمت سنا دیتا ہوں. میں اس وقت آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں خدا کی قسم آپ کے جو ہے دل کی اور عقل کی مجھے بے حد ضرورت ہے. میں اس منظر کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور تو کریے کہ معزز سامعین اکرام، اگر یہ بات آپ میری سمجھ جائیں گے، خدا کی قسم قیامت تک ہم میں سے کوئی بھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا. آج پوری کائنات ہے، آج پوری دنیا کے اندر، میں یہاں سے لے کے چل رہا ہوں، آپ کو کھمم سے نکال رہا ہوں، باہر کہاں تک لے کے جاتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے. اور انشاءاللہ اس پہ کسی کو بھی اختلاف کا موقع ہی نہیں ملیں گا. ہماری بات ہی اتنی ایتھنٹک ہے، 1400 سال سے. غیر ضروری سوالات ڈال کے پریشان کرے لوگ ہمارے کو. بہرحال پیارے دوستو اور بزرگ اور دوستو، آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں. ایک وقت ایسا تھا صرف 1.5 لاکھ مسلمان تھے.
پوری دنیا میں صرف 1.5 لاکھ مسلمان تھے. وہ وقت کون سا تھا جب ہمارے آقا اس دنیا سے پردہ فرمائے تھے؟ صرف 1.5 لاکھ مسلمان تھے پوری دنیا کے اندر، صرف 1.5 لاکھ مسلمان. جب حضور پردہ فرمائے تو 1.5 لاکھ مسلمان تھے، اور جب حضور اعلان نبوت کرے تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی مسلمان نہیں تھا. میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو ساتھ میں اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی. حضرت علی المرتضیٰ تھے، اب وہ بھی دائرے اسلام میں تشریف لا لیے. تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا اور آگے چلتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لائے تھے تو کیا تھا؟ جب حضور بھی تشریف نہیں لائے تو کیا تھا؟ بولے کوئی اور نبی تھے. بولے کون تھے؟ بولے عیسیٰ علیہ السلام تھے. بولے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ بولے موسیٰ علیہ السلام تھے. بولے ان سے پہلے کیا تھا؟ بولے اسماعیل علیہ السلام تھے. اسحاق علیہ السلام تھے. ان سے پہلے کیا تھا؟ بولے ابراہیم علیہ السلام تھے. پوچھے ان سے پہلے کیا تھا؟ نوح علیہ السلام تھے. ان سے پہلے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام تھے. پوچھے ان سے پہلے کیا تھا؟ بولے ان سے پہلے دنیا میں کوئی انسان ہی نہیں تھا. مسلمان تو دور کی بات ہے، ان سے پہلے دنیا میں کوئی انسان ہی نہیں تھا. بولے پھر کیا تھا؟ بولے آدم علیہ السلام اپنی زوجہ حوا کے ساتھ جنت میں تھے. اچھا، میں نے کہا جنت بھی تھی. بولے جی ہاں. میں نے کہا جنت جب نہیں تھی تو کیا تھا؟ نہیں، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جنت نہیں تھی. تھی نہیں تھی؟ نہیں تھی. جنت نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ بولے اللہ تھا اور پیارے مصطفیٰ کا نور مبارک تھا. اللہ تھا اور نبی پاک کا نور مبارک تھا. نبی پاک کا نور مبارک تھا. اور ایک وقت ایسا تھا زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، شجر بھی نہیں تھا، حجر بھی نہیں تھا، انسان بھی نہیں تھا، جن بھی نہیں تھا، فرشتہ بھی نہیں تھا، جنت بھی نہیں تھی، انسانیت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور نور مصطفیٰ تھا. میں پوچھتا ہوں، ہر چیز کو اللہ پیدا کرتا ہے تو کہیں سے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کا وجود لیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کا وجود لیتا ہے. مگر پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کرو، جب اللہ نے کن فیکن کہا تو جنت ہو گئی، زمین بھی ہو گیا، آسمان بھی ہو گئے، زمین بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گئی. مگر جب پیارے مصطفیٰ کے نور مبارکہ کو بنایا تو پھر اللہ نے کن کہہ کے نور نہیں بنایا، کن کہہ کے نور نہیں بنایا. نور کے صدقے میں کن کہہ کے پوری کائنات کو بنایا، نور کن کہہ کے نہیں بنایا. میں نے پوچھا جب کچھ نہیں تھا تو پھر یہ نور آیا کہاں سے؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ جنت سے لایا. میں کہوں گا یہ نور اس وقت آیا جب جنت بھی نہیں تھی، یہ نور اس وقت آیا جب زمین بھی نہیں تھی، یہ نور اس وقت آیا جب انسان بھی نہیں تھا. تو پھر نور آیا کہاں سے؟ بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا دوستو؟ میں بہت سنبھل کے جا رہا ہوں مگر آپ ذرا ساتھ دیے تو جلدی جاتا ہوں. پیارے دوستو ذرا غور کرو، نور آیا کہاں سے؟ تو جواب ملا، خدا نے خود اپنا نور کا حصہ نکالا، نام محمد رکھ دیا. یہ پیچھے والے بھائیاں کچھ بھی نہیں بول رہی. ذرا آپ لوگ بھی یا رسول اللہ بول سکتے تھے، کوئی اجازت ہے؟ یا رسول اللہ بولنا اگر نعوذ باللہ شرک ہوتا تو پوری دنیا مشرکوں کا اڈا بن جاتی. نہیں، یہ غلط افواہیں ہیں، لوگ پھیلا دیے. ان لوگوں کو موقع ملا، گیم کھیل لیے. اپن سرکار کے صدقے میں پورے گیم آج ختم کر دیں گے. مگر آپ میرا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. پیارے بزرگ اور دوستو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضور کا نور مبارک بنایا، حضور کا نور مبارک بنایا.
بنایا اپنے نور سے نور محمد کو وجود میں لایا، بلکہ وہ خدا، اسی لیے حضور کو نور الہی کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا نور ہے، کر کے اس کا نام محمد رکھا۔ اب ایک بات اور سن لیجئے، محمد کہتے کس کو ہے؟ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے ایسی ذات جس کی حد سے زیادہ بار 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 تعریف کی جائے۔ محمد کا معنی ہے، ذات کا، ابھی میں ذات پہ نہیں آیا، خالی معنی پہ چل رہا ہوں۔ محمد کا معنی ہے ایسی ذات جس کی حد سے زیادہ بار 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 تعریف کی جائے۔ تو پیارے دوستو ذرا غور کیجئے گا، محمد اللہ نے اپنے پیارے نبی کو کہہ دیا۔ میں نے کہا اے اللہ، چاند کو تو نے محمد کیوں نہیں کہا؟ ذرا یہ بھی تو غور کرنا نہیں؟ ذرا غور کریں گے اپن لوگ، مسئلے پورے سمجھ میں آتے ہیں ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو بندو، تم چاند کی تعریف کرنا شروع کرو۔ تو ایک اللہ کا بندہ کیا کرا؟ چاند کی عظمت پہ کتاب لکھنا شروع کرا، 500 صفحے لکھا۔ جب آخری صفحہ آیا 500 صفحہ، اس پر کیا کرا؟ لکھا یہ پوری تعریفیں اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہیں۔ تعریف کا چیپٹر ختم، تعریف کا چیپٹر ختم۔ بات سمجھ میں آ رہی نا دوستو؟ تعریف اس کی ہوتی، تعریف اس کو کہتے ہیں جس میں کبھی خامی نہ ہو، جس میں کبھی خامی نہ ہو۔ ایک صاحب کیا کرے؟ سورج کی عظمت پہ کتاب لکھنا شروع کرے، ذرا انہیں جلالی پیرا ہے 200 صفحے چ لکھے، 200 صفحے چ لکھے، آگے نہیں لکھ سکے، مگر 200 صفحے لکھ کے آخری پنے پہ یہ لکھے سب اپنی جگہ صحیح ہے، مگر حقیقت یہ ہے اس کے قریب جانے کی کوشش کرے تو جل کے کباب بن جاتے۔ بولے تعریف ختم۔ ہر چیز کی ایک تعریف ایک حد تک ہوتی ہے، جب حد آ جائے تو تعریف ختم ہو جاتی ہے۔ ایک پوترا اپنے دادا کی تعریف کرنا شروع کرا، کرتے 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 دادا کی خوب تعریف کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا، بولے میرے دادا کو جو پسینہ نکلتا تھا وہ مکروہ تھا، میرے دادا کو جو تھوک نکلتا تھا وہ مکروہ ہے، میرے دادا کو جو خون نکلتا تھا کسی اور انسان کے پینے کے لیے وہ حرام ہے، میرے دادا کو جو پیشاب نکلتا تھا اس سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا تھا اور وہ ناپاک پیشاب ہوتا تھا۔ تعریف ختم ہو گئی، تعریف ختم ہو گئی۔ کسی بھی انسان کی تعریف ایک حد پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے، اسی لیے بندو میں نے چاند کا نام محمد نہیں رکھا کیونکہ تعریف حد میں ہے، میں نے سورج کا نام محمد نہیں رکھا کیونکہ تعریف حد میں آ جاتی ہے، میں نے زمین کا نام محمد نہیں رکھا کیونکہ تعریف ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے میں نے اپنے نور کا نام محمد رکھا کہ تعریف کرتے کرتے میں خدا ہوں، میں تعریف کروں گا۔ آدم آئیں گے وہ تعریف کریں گے، ابراہیم آئیں گے وہ تعریف کریں گے، موسیٰ آئیں گے وہ تعریف کریں گے، امت آئے گی وہ تعریف کرے گی، قیامت ہوگی تو قیامت میں بھی اسی کا چرچا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، بات سمجھ میں آ رہی دوستو؟ 1400 سال سے تعریف ہو رہی، یہ بات غلط ہے۔ تعریف اس وقت سے ہو رہی ہے جب اس کے رب نے اس کو بنایا تھا، جب ان کے رب نے ان کا نور مبارک بنایا تھا۔ اب ذرا دیکھو یہ نور مبارک کیا کرنے لگا، کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے پیارے نبی کا نور بنایا، بنا کر اس کا نام محمد رکھا، مگر یہ نام محمد بعد میں رکھا۔ پہلے کیا ہوا؟ جیسے ہی یہ نور بنا، جیسے ہی یہ نور بنا، یہ نور کیا کرنے لگا؟ شکرانے میں کہ میں خدا کا نور ہوں، میں خدا کا نور ہوں۔ اللہ نے نور سے پوچھا ہے نور تو کیا کرے گا؟ بولے مولا میں تیری تعریف کروں گا۔ اب نور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ اب نور مبارک کیا کرنے لگا؟ 2000 سال تک، کتنے سال تک؟ 2000 سال تک اللہ کے ایک ایک نام مبارکہ کا تعریف کرنے لگا، ذکر کرنے لگا،
तज़किरा करने लगा, या रहमान या रहमान या रहमान 2000 साल तक। और 2000 साल कैसे, खड़ के या लेट के नहीं, सजदे की हालत में 1000 साल, दूसरे सजदे में दूसरे 1000 साल, 2000 साल तक एक एक सजदा 2 सजदे किया, एक एक सजदा 1000 साल का होता था। 2000 साल तक नूरे मुबारिका अल्लाह की तारीफ करने लगा। और फिर एक नाम पर 2000 साल, दूसरे या रहीम पर 2000 साल, या करीम पर 2000 साल, या सत्तार पर 2000 साल, या गफ्फार 2000 साल, या क़हार 2000 साल, या जब्बार 2000 साल, या वली 2000 साल, या सबूर 2000 साल। ऐसा कहकर आम उलमा जो 14वीं सदी में पैदा हुए, उनके इल्म के मुताबिक अल्लाह के 1000 नाम हैं। अल्लाह के सिफाती नाम 1000 हैं। अब वो नूर जो खुद खुदा ने बनाया है, उसको पूछिए अल्लाह के कितने नाम है, वही बेहतर जानता है, वही बेहतर जानता है। तो हजारों हजारों साल, लाखों लाखों साल वो नूरे मुबारिका अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह की तारीफ करता रहा। तो अब हुआ क्या, अल्लाह तारीफ सुना अपने नूर से, तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, मौला ने कहा ऐ नूर ठहर जा, ऐ नूर ठहर जा, अब मैं तेरी तारीफ करता हूं, अब मैं तेरी तारीफ करता हूं, अब मैं तेरी तारीफ करता हूं। तो अल्लाह ने क्या किया, तारीफ करने के लिए दुनिया को बनाया, जमीन को बनाया, आसमां को बनाया, जन्नत को बनाया, शजर को बनाया, हजर को बनाया। इसीलिए हमारे बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपने बेटे को सामने बिठाए, उनका नाम शीश अलैहिस्सलाम है। प्यारे शीश अलैहिस्सलाम को हजरत आदम ने सामने बिठाया, बिठा कर कहा, बेटे प्यारे शीश सुनो, जब भी अल्लाह का जिक्र करे साथ में प्यारे मोहम्मद का भी जिक्र करना। हजरत शीश ने पूछा, बाबा जान मैं अल्लाह के जिक्र